اگر آپ یہ ویڈیو اس حالت میں سن رہے ہیں جہاں دل اتنا تھک چکا ہے کہ اب کسی کو اپنی تکلیف سمجھانے کا بھی دل نہیں کرتا، اگر آپ ہر رات یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ میں پہلے جیسا کیوں نہیں رہا، اگر آپ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اندر سے بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں، تو پلیز یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ شاید آج آپ کو موٹیویشن نہیں چاہیے، آپ کو ہیلنگ چاہیے، وہ ہیلنگ جو صرف دل نہیں روح کو بھی زندہ کر دے، وہ ہیلنگ جو انسان کو دوبارہ ہنسنا سکھا دے، دوبارہ اللہ پر یقین کرنا سکھا دے اور دوبارہ جینا سکھا دے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے خطرناک درد وہ نہیں جو جسم پر لگے، سب سے خطرناک درد وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے انسان کے اندر پلتا رہتا ہے، وہ درد جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ لوگ پوچھتے ہیں تم ٹھیک ہو نا، اور ہم ہنس کر کہتے ہیں ہاں الحمدللہ، حالانکہ اندر ہر چیز بکھر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے الفاظ دل میں ایسے اتر جاتے ہیں کہ برسوں بعد بھی چپتے رہتے ہیں، کبھی انسان اتنا اگنور ہوتا ہے کہ اسے لگنے لگتا ہے شاید وہ محبت کے قابل ہی نہیں، کبھی ٹرسٹ بری طرح سے ٹوٹتا ہے کہ انسان لوگوں سے نہیں اپنے آپ سے ڈرنے لگتا ہے، اور کبھی صرف اکیلا پن ہوتا ہے، ایسا اکیلا پن جہاں آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ آپ ہنستے ہیں دل نہیں ہنستا، آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں لیکن روح تنہا رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، اتنا خاموش کہ اس کے اندر چیخیں چل رہی ہوتی ہیں اور باہر صرف مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ لیکن سنیں، اللہ کبھی کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو ضائع نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریں، اپنوں نے کنویں میں پھینک دیا، والد سے جدا کر دیا، غلام بنا دیا، جھوٹا الزام لگا، قید میں ڈال دیا گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید کہتا یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، لیکن اللہ خاموشی سے ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو مصر کا بادشاہ بنا رہا تھا۔ سوچیں، وہ کنواں بھی ضروری تھا، وہ جیل بھی ضروری تھی، وہ تنہائی بھی ضروری تھی، کیونکہ کچھ منزلیں صرف درد کے راستے سے ملتی ہیں، اور شاید آپ کی زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہو۔ شاید اللہ آپ کو دنیا سے ہٹا کر اپنے قریب لا رہا ہو، شاید وہ ہارٹ بریک جس نے آپ کو توڑا وہ دراصل آپ کو بچا رہا تھا، شاید وہ شخص جسے کھونے پر آپ روئے وہ آپ کی دعا نہیں آپ کا امتحان تھا، اور شاید آج جس چیز کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں کل اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ آپ کو نہیں ملی۔ ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن میں ٹھیک ہو جائیں، ہیلنگ یہ نہیں کہ آپ فوراً ہنسنے لگ جائیں، ہیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آپ وہی بات کریں گے جو کبھی آپ کو توڑ دیتی تھی، اور اس دن آپ کا دل پہلے کی طرح نہیں ٹوٹے گا۔ ایک دن آپ سکون سے سوئیں گے، ایک دن آپ کا دل اذان سن کر پھر نرم ہوگا، ایک دن آپ آئینے میں خود کو دیکھ کر کہیں گے میں بچ گیا ہوں، اور وہ دن بہت قریب ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، برسوں بیماری، تکلیف، تنہائی، یہاں تک کہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے، لیکن اللہ نے انہیں چھوڑا نہیں، کیونکہ اللہ آزمائش لمبی کر سکتا ہے لیکن بندے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے اگر آپ ہیلنگ پروسیس میں ہیں تو خود سے نفرت مت کریں، اگر آپ ابھی بھی رات کو روتے ہیں تب بھی آپ کمزور نہیں ہیں، اگر آپ ابھی بھی ماضی سے لڑ رہے ہیں تب بھی آپ ناکام نہیں ہیں۔ آہستہ ہیل ہونا بھی ہیلنگ ہی ہوتی ہے۔ ہر زخم کا وقت الگ ہوتا ہے، کچھ لوگ دنوں میں سنبھل جاتے ہیں اور کچھ لوگ برسوں بعد دوبارہ مسکرانا سیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ دیر کرتا ہے اندیر نہیں، اور خدا کی قسم جب اللہ ہیل کرتا ہے نا تو صرف درد ختم نہیں ہوتا، انسان بدل جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، زیادہ نرم دل ہو جاتا ہے، زیادہ قریب ہو جاتا ہے اپنے رب کے۔ تو پلیز اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے دل پر رحم کریں، ہر وقت اسٹرانگ بننے کی کوشش مت کریں، کبھی کبھی ٹوٹ جانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اللہ آپ کو پہلے سے بہتر بنا سکے۔ اگر آج رات پھر رونا آئے تو رو لیجئے، لیکن رونے کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں، اور پھر اللہ سے ایسے بات کیجئے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، اپنا سب درد بتا دیجئے، کیونکہ انسان صرف مشورے دیتے ہیں لیکن اللہ سکون دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ درد بھی گزر جائے گا، یہ اندھیرا بھی ختم ہوگا، اور ایک دن آپ خود اپنی کہانی سنائیں گے اور کہیں گے
میں سمجھا تھا سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ مجھے دوبارہ بنا رہا تھا۔